بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، سٹارز کالج آف آرٹس شاہدرہ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں پروفیسر بشارت علی ہاشمی، بی اے تھرڈ ایئر ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس پارٹ 1 کا لیکچر نمبر 3 جو کہ پوئٹری کا پیٹرن ہے اس سے متعلق پوئٹری کا جو سلیبس ہے، نیو ایئر ریزولوشنز تیسری پوئم ہے الزبتھ سویل کے لکھی ہوئی یہ نظم۔ آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح سے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ نئی ویڈیوز جو ہماری سلیبس سے متعلق ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ نئے سال کے مقاصد، نئے سال کے ارادے، الزبتھ سویل کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن شاعرہ کے متعلق۔ الزبتھ سویل از این انڈین بورن امریکن سٹیزن۔ انڈیا میں ان کی پیدائش ہوئی، بعد میں ویسے یہ انگلینڈ چلی گئی تھی پڑھنے کے لیے، لیکن پھر اس کے کچھ وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پھر امریکہ میں اپنی سکونت اختیار کی اور وہاں کی سٹیزنشپ انہوں نے حاصل کی ہے۔ She also visited Pakistan and delivered lectures on creative writing at Kinnaird College Lahore in 1988۔ 1988 میں انہوں نے کنیرڈ کالج لاہور میں کریٹیو رائٹنگ کے اوپر کچھ لیکچرز ڈلیور کیے پاکستان میں۔ She received a national award by the American Academy Institute of Arts and Letters for her literary works۔ اپنی ادبی خدمات، لٹریری ورکس، ادبی خدمات کی وجہ سے انہیں امریکہ کی جو اکیڈمی ہے یا انسٹیٹیوٹ اب اسے کہہ سکتے ہیں آرٹس اینڈ لیٹر کا، اس اکیڈمی کی طرف سے انہیں نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ When we talk about the poem, theme of the poem, so we come to know the poem New Year Resolutions is about the deep philosophy of life۔ زندگی کے گہرے فلسفے کے متعلق یہ نظم لکھی گئی ہے۔ It tells us about man's life and destiny۔ انسان کی زندگی اور انسان کی حتمی تقدیر کے متعلق بتاتی ہے کہ انسان کا اینڈ کیا ہے، کس چیز کو انسان کو فالو کرنا چاہیے اپنی تقدیر کو پانے کے لیے۔ The poetess presents her new year intentions۔ اپنے نئے سال کے جو اس کے انٹینشنز ہیں، جو اس کے ارادے ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کو پیش کرتی ہے for our consideration، ہماری فہم و فراست کے لیے، تاکہ ہم بھی سوچ وچار کر سکیں، اس کے اوپر غور و خوض کر سکیں۔ She tells us about aims and purposes she wishes to promote in the new year۔ نئے سال کے اندر وہ کس قسم کے مقاصد کو فروغ دینا چاہتی ہے، کس قسم کے مقاصد کو اپنے لیے لے کر چلنا چاہتی ہے۔ Usually the people celebrate and welcome the new year by holding gatherings, arranging feasts, drinking wine۔ عام طور پر کیا انداز ہوتا ہے نئے سال کی آمد، نئے سال کا آغاز، نئے سال کی سیلیبریشن؟ لوگ اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، دعوتوں ضیافتوں کا اہتمام ہوتا ہے، شراب نوشی کی جاتی ہے، نشے میں دھت، اور اپنے حواس کو جو ہے وہ شراب کی نظر کر دیا جاتا ہے، جس کا سمپل مطلب ہے ایٹ ڈرنک اینڈ میری، یعنی کھاؤ پی اور مزے اڑانے والا ماحول ہوتا ہے۔ While the poetess is determined to avoid all this، شاعرہ کہتی ہے کہ میں ان تمام چیزوں سے بچوں گی، میں لوگوں کی طرح نئے سال کو ویلکم نہیں کروں گی، بلکہ by sitting in complete isolation، میں مکمل تنہائی اور خاموشی کے اندر بیٹھوں گی، so that she may ponder over her past deeds، اور بیٹھ کر کیا کروں گی؟ اپنا ماضی، جو زندگی میں نے اس دنیا میں گزار لی ہے اس کے اوپر ponder over، غور و خوض کروں گی، سوچ وچار کروں گی اپنے ماضی کے اعمال کے اوپر۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، فرسٹ پیسج آف دا پیراگراف آف دا پوئم، I will drain long draughts of quiet as a purgation۔ ڈرین اگر ورڈ میننگ پہ جائیں تو ڈرنک، پینا، سپنگ کرنا، ٹیک واٹر، ڈرنک واٹر، ٹیک ٹی جیسے ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں، تو ڈرین کا مطلب ڈرنک۔ ڈراٹس گھونٹ کو کہتے ہیں، اماؤنٹ آف لیکوڈ ٹیکن ان ون گلپ ان ونز ماؤتھ۔ ایک گھونٹ جیسے ہم پانی کا اپنے منہ میں ایک وقت میں جو ڈالتے ہیں اس کو ڈراٹ کہتے ہیں۔ پرگیشن، پیوریفیکیشن اور کلینلینس اس کا مطلب ہے، تو پاکیزگی، صفائی اور طہارت اس سے مراد جو ہے نا وہ لی جاتی ہے۔ آئیے اس کے ایکسپلینیشن پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ لانگ ڈراٹس آف کوائٹ، اٹ مینس ٹو سٹ ان کمپلیٹ آئسولیشن، ٹو سٹ سائلنٹلی۔ ایز اے پرگیشن، فار پیوریفیکیشن اینڈ کلینلینس، تو شاعرہ جو ہے وہ بات کرتی ہے کہ میں مکمل تنہائی اور خاموشی میں بیٹھوں گی، یعنی لمبے گھونٹ پیوں گی، اسے مراد ہے کہ کافی دیر، لمبے وقت کے لیے میں خاموشی اور تنہائی میں بیٹھوں گی۔ اور مقصد کیا ہے؟ پرگیشن، پیوریفیکیشن، پاکیزگی، طہارت کو کہتے ہیں۔
لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس پرج ورڈ کی، تو پرج از اے میڈیکل ٹرم دیٹ از یوزڈ فار اے پیشنٹ. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے مریض کے لیے استعمال کی جاتی ہے ہوز بلڈ از کنٹامینیٹڈ بائی فیٹل جرمز، جس کے خون میں مہلک، بیماری والے یا موت دینے والے جراثیم جو ہے نا وہ داخل ہو جائیں. سچ اے پیشنٹ ہیز ٹو گو تھرو دی پروسیس آف پرگیشن. ایسے پیشنٹ کے اوپر جو پروسیس اپلائی کیا جاتا ہے اسے پرگیشن کہتے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے، فار دا فلٹریشن اینڈ پیوریفیکیشن آف ہز بلڈ ٹو اوائڈ ڈیتھ. اس مریض کے خون کو فلٹر کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے ان جراثیموں سے، اور تاکہ اس کو موت سے بچایا جا سکے. ہیئر دا پوئٹس ریفرز ٹو دا پیوریفیکیشن آف ہر سول. لیکن نظم میں شاعرہ اپنی روح کی پاکیزگی کی بات کر رہی ہے. دیٹ از کنٹامینیٹڈ بائی دا امورالٹی، جو کہ غیر اخلاقی چیزوں، کرپشن، بدعنوانی اینڈ ایولز آف دا ورلڈ، اور دنیا کی برائیوں کے اندر جا چکی ہے. تو اپنی روح کو صاف کرنا چاہتی ہے امورالٹی، کرپشن، ایولز آف دا ورلڈ سے. شی از ریڈی ٹو ٹیک اسٹاک آف ہر سیلف فار ہر سیلف اسیسمنٹ. تو اس نے آج ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنا احتساب کروں گی. تو جو سیلف اسیسمنٹ ہے، خود کا احتساب ہے، یہ ہماری زندگیوں میں بہت اہم ہے، ضروری ہے اگر ہم اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. سیکنڈ پیسج کے اندر ریممبر ٹوائس ڈیلی ہو آئی ایم. میں روزانہ دن میں یاد کروں گی 2 مرتبہ کہ میں کون ہوں. اس سے مراد کیا ہے؟ ریممبر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈ کرنا، ریکال کرنا، میمورائز کرنا، بار بار ریمائنڈر جو ہے نا وہ لینا. دا poetess says that she will recall twice a day. دن میں 2 مرتبہ ریکال، یاد کرے گی the purpose of her creation، اپنی تخلیق کے مقصد کو. جیسا کہ ہمیں ایک مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو شاعرہ کہتی ہے کہ میں اپنی تخلیق کے مقصد کو یاد کروں گی. she had forgotten her soul. کہتی ہے کہ میں جسم کی پاداش میں روح کو بھول گئی. ایز شی واز انگیجڈ ان دا مٹیریل ورلڈ، کیونکہ میں مادہ پرستی کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں اس دنیا میں عارضی وقت کے لیے آئی ہوں اور میں نے ایک دن لوٹ کے یہاں سے جانا ہے. شی وانٹس ٹو ایکسپلور ہر سیلف. آج وہ کہتی ہے کہ میں خود کو دریافت کرنا چاہتی ہوں، جس کو سیلف ریکگنیشن کہیں گے، خود شناسائی. کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو انسان کو پیغام اقبال نے بھی دیا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے انسان، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو باہر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اندر ہی اگر تلاش کرے گا تو اسے سب کچھ مل جائے گا. اپنی ذات کو بھی وہ تسخیر کر لے گا، اور خدا کی شناسائی اسے اپنے اندر سے ہی ملے گی. تو شاعرہ بھی کہتی ہے کہ میں آج اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں، اپنی ذات کی شناسائی حاصل کرنا چاہتی ہوں. آخری سٹینزا میں وہ اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا پاتی ہے، جب وہ کہتی ہے کہ میں اپنا احتساب کروں گی، اپنی شناسائی جو نا وہ کر لوں گی. ول لائی او نائٹس. تو کہتی ہے کہ میں رات کو لیٹ جاؤں گی، آرام کروں گی. لائی او نائٹس کا مطلب ہوتا ہے ٹیک ریسٹ، سٹے، آرام کرنا. ان دی بونی آرمز، تلخ بازوؤں میں، ہڈیوں والے سخت بازوؤں میں، آف ریالٹی، حقیقت کے، اینڈ بی کمفرٹڈ، اور اس طرح میں اطمینان اور سکون حاصل کر لوں گی. تو شاعرہ ہمیں یہ الٹیمیٹ پیغام دے رہی ہے کہ حقیقت کو قبول کیے بغیر ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر ہم کامیابی، سکون، اطمینان، آرام چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ہماری جو زندگی کی حقیقت ہے اسے تسلیم کریں، تاکہ ہم اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھ سکیں. اس کی اگر تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں جائیں، آفٹر گوئنگ تھرو دی پروسیس آف سیلف اسیسمنٹ اینڈ سیلف ریکگنیشن، یعنی خود احتسابی اور خود شناسائی کے عمل سے گزرنے کے بعد، دا poetess از ڈٹرمنڈ ٹو فیس ریالٹی. اس نے عزم کر لیا ہے، سچائی جو بھی ہوگی، جیسی بھی ہوگی، اچھی یا بری ہوگی، میں اس کو فیس کروں گی. شی وانٹس ٹو گیٹ کمفرٹ ان ہر لائف. وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہے. آفٹر فیسنگ اینڈ ایکسیپٹنگ ریالٹی اباؤٹ ون سیلف از ناٹ although facing and accepting reality about oneself is not easy. آسان نہیں ہوتا کہ اپنے بارے میں، جیسے اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے آپ جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کے سامنے آ کے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اس سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، اس کو ماریں گے کہ میرے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہو. لیکن شاعرہ کہتی ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. یٹ شی ڈیسائڈس ٹو گو ود اٹ. لیکن وہ کہتی ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ضرور حقیقت کو قبول کروں گی. شی نوز، وہ جانتی ہے، ریالٹی از ٹو بیٹر ٹو ایکسیپٹ، کہ حقیقت کا سامنا کرنا، حقیقت کو قبول کرنا، حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا بہت تلخ کام ہے. بٹ دیر از نو سالویشن اینڈ ریڈیمپشن وداؤٹ اٹ. لیکن وہ جانتی ہے یہ بھی
کہ حقیقت کو قبول کیے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے. سالویشن، ریڈیمپشن، ہماری نجات، ہماری کامیابی نہیں ہے. دس از دا اونلی وے ٹو فائنڈ پیس اینڈ کمفرٹ ان لائف. اور یہ واحد راستہ ہے زندگی میں اطمینان اور سکون حاصل کرنے کا. تو یہ ہے شاعرہ کا وہ انداز جس کے ذریعے وہ جانا چاہتی ہے. اس نظم کے اندر ریئلٹی کو پرسونیفائی کیا گیا ہے. پرسونیفیکیشن کیا ہے یہ ہم آلریڈی پوئم نمبر 1 لیئر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں. شکریہ.